بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحانہ میرے تایا کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے میرے بڑے بھائی عمران سے منسوب تھی۔ ویسے تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ قبول صورت سے بھی کم تھی۔ آنکھیں موٹی، موٹے ہونٹ اور موٹی ناک اور گہرا سانولا رنگ، مگر اخلاق کی اچھی اور بدتمیز ہونے کی وجہ سے وہ مجھے بری نہیں لگتی تھی۔ لیکن عمران بھائی کو تو اس سے چڑ تھی، وہ انہیں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، مگر خاندان والے کہتے تھے کہ اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ کم شکل صورت کے باوجود اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ان کا فرحانہ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان میں بہت کم لڑکیاں پڑھی لکھی تھیں، جبکہ فرحانہ گریجویٹ تھی۔ اس کے باوجود عمران بھائی نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور امی کو بتا دیا کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی یا مجھے مجبور کیا تو میں شادی کے بعد فرحانہ کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن جو ہی عمران بھائی کو نوکری ملی، امی نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ فرحانہ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ عمران بھائی نے سر پیٹ لیا، مگر امی نے کہہ دیا شادی ہوگی اور فرحانہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ امی کے ساتھ ابو اور ہمارے چچا چچی بھی ڈٹ گئے کہ بچپن سے فرحانہ تمہارے نام سے منسوب ہے، اب خاندان میں اسے کون لے گا؟ گویا بچپن سے منسوب ہونا نکاح کے برابر کی بات ہو گئی تھی۔ ان سب لوگوں کی نظروں میں عمران بھائی کا احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہاں تو شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، دلہن کے جوڑے خریدے جا رہے تھے، مہندی، چوڑیاں، سب بری کا سامان آ گیا اور لوگوں کو دعوت نامے بھی بھیج دیے گئے۔ عمران بھائی ہکا بکا اور حیران کہ یہ میرے بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ شدت سے انکاری تھے اور گھر والوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کیا ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں کہ جنہیں بیٹے کی شادی خوشی کا کوئی خیال نہیں، بس ایک ہی رٹ کہ لڑکی گھر کی ہے اور منگنی بچپن سے طے ہے، جو پتھر پر لکیر ہے، چاہے کسی کے ارمانوں کا خون ہو جائے۔ عمران بھائی نے امی سے کہہ دیا کہ آپ سن لیں، آپ جو ضد کر کے میری شادی فرحانہ سے کر رہی ہیں، میری اس کے ساتھ نہیں نبھے گی۔ آپ نے میری شادی زبردستی اس سے کرا بھی دی تو طلاق اسے دے دوں گا، یا پھر وہ ہمیشہ آپ کے پاس بیٹھی رہ جائے گی اور میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جو ہوگا دیکھ لوں گی، امی نے جواب دیا۔ ابھی تو شادی کرنا ہوگی، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تمہیں کیا پتہ فرحانہ کتنی اچھی، سگھڑ اور فرمانبردار لڑکی ہے، ایک بار گھر آ جائے گی تو تم خود ہی اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ امی کو فرحانہ کی خوبیوں پر جس قدر اعتماد تھا، بھائی کو اس سے اتنی ہی چڑ تھی کہ اس کی خوبیاں بھی کانٹوں کی طرح کھٹکنے لگیں۔ آخر کار زور زبردستی شادی کر تو لی، لیکن اس بیچاری کو منہ لگانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب عمران بھائی بیمار ہو گئے تو فرحانہ نے تمام رات ان کے سرہانے جاگ کر گزار دی۔ عمران بھائی خوش ہونے کے بجائے اور اس سے نفرت آمیز سلوک کرنے لگے۔ وہ رو دیتی تو ان کے دل کو بڑی تسکین ملتی۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ وہ بھائی کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی اور یہ اس کے کاموں میں ہزار کیڑے نکال دیتے۔ غور سے دیکھنے پر اب وہ ان کو بھی کچھ ایسی بدصورت نظر نہیں آتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب تلاش کرتے، اس سے انتہائی اہانت آمیز سلوک کرتے۔ کبھی وہ بیمار ہو جاتی تو اس کا حال تک نہ پوچھتے، کبھی اس کے لیے بازار سے کوئی چیز خرید کر نہ لاتے، اسے میکے میں بھی جانے نہیں دیتے۔ وہ پھر بھی خاموش رہتی، ان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی، بس چپ چاپ محبت کیے جاتی۔ میرے والدین کی دن رات خدمت کرتی رہتی۔ اس کی ان باتوں سے بھائی مجھے کہتے، رافیہ ذرا دیکھو تو یہ عورت کس قدر ڈھیٹ ہے، اس کو اپنی عزت نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے خود طلاق لینے کا کہے، مگر یہ نہیں کہتی۔ فرحانہ 3 سال تک ہمارے گھر رہی، مگر ایک دن بھی عمران بھائی نے اس کے ساتھ مسکرا کر بات نہ کی، کبھی اس کی خوشی کا خیال نہ کیا۔ اس نے ہمارے گھر میں بہت دکھ اٹھائے، لیکن عمران بھائی نے ساری خوبیوں کے باوجود اس کو اپنی بیوی تسلیم نہ کیا۔ 3 سال بعد اچانک امی بیمار ہو گئی۔ فرحانہ نے ان کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر رضا الہی سے امی وفات پا گئیں۔ جب تک امی تھیں
وہ فرحانہ کا خیال رکھتی تھیں۔ ان کے جانے سے فرحانہ ایک طرح سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی اور بھائی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ 3 سال سے میرے سر پر سوار ہے، اب اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہیے۔ ایک روز ذرا سی بات کا بہانہ بنا کر انہوں نے فرحانہ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ پہلے ہی کئی دنوں سے اس کے ساتھ حد تک آمیز سلوک روا رکھے ہوئے تھے۔ اب تو فرحانہ کی برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح روئی اور بولی، عمران، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے طلاق دے دیجیے۔ اس طرح زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے کہا، میں تو کب سے تم کو طلاق دے دیتا، مگر یہی خیال آتا ہے کہ تمہیں جو مجھ سے اتنی محبت ہے تو تم کیا کرو گی؟ میرا خیال ہے کہ تم طلاق لے کر میرے بغیر نہیں رہ سکتی، زندہ درگور ہو جاؤ گی، تبھی مجھ میں یہ ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ عمران بھائی کی باتیں سن کر ذرا دیر کو وہ چپ رہی، جیسے سوچ رہی ہو کہ دل کی بات کہوں یا نہ کہوں۔ آخر کار بولی، عمران، اگر سچ کی برداشت ہے تو سنو، میں صرف ماں باپ کا کہنا نبھا رہی ہوں، ورنہ مجھ کو تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، اور نہ اب میں ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ جو اپنے شوہر کے ایک اشارے پر جان نثار کرنے پر تیار رہتی تھی، اس کے منہ سے ایسی بات نکل سکتی ہے۔ میں حیران تھی۔ عمران بھائی نے حیرانی سے پوچھا، اچھا فرض کرو میں تمہیں طلاق دے دوں، تب تمہارا کیا بنے گا؟ تم کدھر جاؤ گی؟ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں اور والدہ بیمار ہیں، تم کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گی؟ یہ تصور بھی مجھے تم پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ یہ سن کر فرحانہ کی آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک اتر آئی، کہنے لگی، بس یہی بات ہے؟ تو اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ سے علیحدہ ہو کر میں یہاں سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میری خالہ کا بیٹا مجھ کو پسند کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اس نے میرے خاطر ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر آپ کے ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ میرے والدین نے آپ کے والدین سے جو وعدہ کر لیا تھا، میں نے اسے پورا کیا اور دل پر جبر کر کے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ اب آپ مجھے طلاق دے بھی دیں تو میرا کچھ نہ بگڑے گا، بلکہ میرے تو دل کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ آپ کو عمر بھر دعائیں دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ بھائی سکتے میں آ گئے کہ میری بیوی میرے سامنے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ یوں شکل بنائے تھے جیسے کسی نے 20 تماچے ان کے منہ پر مار دیے ہوں۔ وہ فرحانہ کی بات سن کر پسینے میں بھیگ گئے۔ وہ جسے اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے تھے، کیسی باتیں کر رہی تھی۔ 4 دن بھی وہ اس ذہنی اذیت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ یہ سچ تھا جو فرحانہ نے ان سے کہا تھا۔ اس کا خالہ زاد ایک نامور بزنس مین تھا، وہ خوبرو تھا اور تعلیم یافتہ بھی، اور وہ واقعی فرحانہ سے محبت بھی کرتا تھا، اسی لیے اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب فرحانہ کو طلاق ہو گئی تو اس کی خالہ خالو رشتے کے لیے تایا کے پاس آئے اور عدت کے بعد فرحانہ کی شادی خالہ زاد کے ساتھ ہو گئی۔ اب سب کو حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن کسی نے فرحانہ پر الزام نہ دھرا، کیونکہ اس نے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنا گھر بسانے اور شوہر کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو عمران بھائی ہی تھے کہ نخوت سے اس کی وفا کو ٹھوکریں لگا رہے تھے۔ آخرکار اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی اور فرحانہ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ گئی۔ عمیر سے شادی کے بعد وہ امیر کبیر آدمی کی بیوی بن کر اعلیٰ طبقے میں چلی گئی۔ خدا نے اس کے صبر کا ایسا پھل دیا کہ گویا معجزہ ہو گیا۔ خوشی اور سکھ ملا تو اس کی شکل و صورت، حلیہ، سب کچھ بدل گیا۔ میں نے 1-2 بار اس کو اس کے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا۔ اعلیٰ لباس میں ملبوس وہ تو شہزادی نظر آ رہی تھی۔ محبت کے اعتماد نے اس کو عجیب رنگ روپ عطا کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں میرے دل کو سکون ملا، وہیں بھائی کی دل کو ٹھیس لگی تھی۔ احساس ملکیت کے کھونے پر وہ سلگ کر رہ گئے تھے۔ وہ عورت جو کل تک ان کی تھی، آج کسی اور کی ہو چکی تھی۔ کل تک وہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کی طرح تھی اور بھائی جان اس کو منہ نہ لگاتے تھے۔ وہ ان کی محبت کو ترستی تھی۔ اب ایک حسین نوجوان اس کے ناز اٹھا رہا تھا اور وہ پھولی نہ سماتی تھی۔ نہ جانے اس کے بعد میرے بھائی کو کیا ہوا، ان کے دل کا چراغ ایسا بجھا کہ پھر نہ جل سکا۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی عورت ان کو نہ بھائی۔ فرحانہ ان کے لیے زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ اس کی یاد نے عمران بھائی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔
ان کو اب کہیں چین نہیں اور سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں پھرتے، درگاہوں پر جانے لگے۔ فرحانہ کی جدائی میں جیسے جوگ لے لیا، کھانا پینا یاد نہ رہتا۔ عجب اپنا حال کر لیا، اس کی یادوں نے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ محبت کی کون سی شکل تھی کہ فرحانہ کے جانے کے بعد بھائی کو اس کی جدائی نے اس قدر بدحال کر دیا کہ سانس لینا بھی دشوار ہوا تھا۔ فرحانہ آج عمیر کے ساتھ اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کے 4 بچے ہیں، مگر ہم آج بھی اس کی جدائی کی تپش کو محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر بھائی جان اسے نہیں بھولے۔ یہ بھی قدرت کا انتقام ہے کہ انسان جب غرور کرتا ہے تو اس کی سزا اسے کبھی نہ کبھی ضرور مل جاتی ہے۔ میرے بھائی کو بھی شاید خود پر ناز کرنے اور اس کو بدصورت سمجھ کر ٹھکرانے کی سزا ملی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔